الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ معزز سامعین کے سامنے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں سے بحیثیت والد چند گزارشات عرض کی تھیں۔ آج مزید اسی عنوان پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پچھلے جمعے کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے نیک اولاد کا سوال کیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد عطا کر دی تھی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، ناشکری نہیں کی، اور پھر اس بچے کو نیک ماحول، اچھا ماحول، صالح ماحول ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اور دنیاوی مفادات کو پس پش ڈالا، دینی ترجیحات کو، دینی مفادات کو ابراہیم علیہ السلام نے مقدم رکھا تھا۔ اور اسی طرح ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہ ان کو ماحول دے دیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا، ان کی دنیاوی غرض و غایت اور دنیاوی جو ان کی مفادات تھے، جو ان کی ضروریات تھیں، ان کو پس پش ڈال دیا نہیں، بلکہ ان کا بھی مکمل طور پر خیال رکھا، اور وقتاً فوقتاً ان کے پاس آتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی، بال دار ہو چکا ہے، بیوی والا ہو چکا ہے، اہل خانہ والا ہو چکا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اس کی پھر بھی نگہداشت کرتے رہے، اس کے بارے میں ان کا خیال رکھتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک ہمارے لیے نقطہ یہ بھی نکلتا ہے بحیثیت والد کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس شہر کے اندر اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو، اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا، اس شہر کے متعلق اللہ رب العالمین سے دعا بھی کی۔ اور گزشتہ خطبے میں اس طرف بھی میں نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا تھا آپ کے سامنے کہ والدین کی سب سے بڑی جو کمزوری ہماری ہے وہ یہی ہے کہ ہم ماحول بھی بچے کو دے دیتے ہیں، مدارس میں بھی داخل کر دیا، دینی ماحول کے ساتھ اس کو جوڑ بھی دیا، مدارس اور مساجد کے قریب رہائش بھی لے لی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا والے ہتھیار کو بھی مقدم رکھا، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ تو اللہ رب العالمین سے کیا دعا کی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کیونکہ ظاہر ہے جہاں پر آپ نے رہائش اختیار کرنی ہے، اگر وہاں پر فسادات ہو، وہاں امن نہ ہو، وہاں طرح طرح کی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف انسان کو ہوں، تو انسان وہاں پر صحیح انداز کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ میں نے اپنے بچے کو یہاں پر آ کر آباد تو کر دیا ہے، اب اس شہر کو امن والا تو بنا لے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے کہ جہاں پر ہم اپنی اولاد کو رکھیں
کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس علاقے کو، اس شہر کو ہمارے لیے امن کا باعث بنا دے، ہمارے لیے شر کا باعث نہ ہو، یہ ہمارے لیے امن کا باعث ہو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اولاد کے لیے رزق، اس کا بھی اللہ رب العالمین سے سوال کیا، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے والدین کے لیے کہ ہم اپنے بچے کو اگر دنیاوی مفادات کو پس پش ڈالتے ہیں، دینی ترجیحات کو مقدم کر لیتے ہیں، تو وہاں پھر بچہ مستقبل میں کیا کرے گا، کیسے وہ اپنا روزگار چلائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھلاتی ہے کہ جہاں پر بھی آپ اپنے بچوں کو آباد کریں، وہ بیابان وادی ہو، وہاں کچھ بھی موجود نہ ہو، اگر آپ کا تعلق رب العالمین کے ساتھ ہو تو اللہ اس شہر کو بھی امن والا بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین وہاں پر رزق کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ دعا بھی کی کہ اللہ میرے اہل و عیال کو اور اس شہر میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہوں، جو بھی آ کر یہاں پر آباد ہوں، سب کو اللہ تو رزق بھی عطا کرنا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں اللہ نے کتنی زیادہ قبول کی۔ آج شاید ہم وہ نعمتیں استعمال نہیں کرتے جو آپ مکہ کے اندر جا کے دیکھیں، وہ نعمتیں آپ کو میسر ہوں گی۔ مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے وہ نعمتیں اللہ رب العالمین ساری مکہ میں لا کے جمع کر دیتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں نہیں ہے، آپ کے شہر میں نہیں ہے، آپ کے ملک میں نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پر موسم بھی نہیں ہے، آپ کو ہر چیز اور آسانی کے ساتھ آپ کو وافر مقدار کے اندر ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اور یہاں پر بھی ایک اور قابل غور نقطہ، صرف اللہ رب العالمین سے رزق نہیں مانگا۔ رزق کیوں مانگا؟ وجہ کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ اللہ ان کو رزق اس لیے عطا کرنا ہے تاکہ یہ تیرے دین پر چلنے والے بنے، نماز قائم کرنے والے بنے۔ کیونکہ نعمتوں کی فراوانی انسان کو سرکشی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے، بغاوت کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر جب اولاد کے لیے ہم رزق مانگے، اللہ رب العالمین سے اس کے لیے ملازمت، نوکری مانگے کہ اللہ اس کو روزگار مہیا کر، اس کے مستقبل کے لیے اس کو روزی عطا کر، اور ساتھ میں اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رزق اس کو اس لیے عطا کرنا ہے تو نے، تاکہ اس رزق کے بعد یہ تیری عبادت کر سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دعا سے میری اولاد کو رزق تو مل جائے، میری دعاؤں سے اللہ رب العالمین اس کو مال و متاع دنیا کا دے دے، ہر نعمت اللہ رب العالمین دے دے، لیکن وہ بغاوت کی طرف چلا جائے، سرکشی کی طرف چلا جائے، نافرمانی کی طرف چلا جائے، اللہ کی عبادت کو پس پش ڈال دے۔ اس کے اندر پھر میں بھی شریک ہو گیا، کیونکہ میں نے اللہ سے اس کے لیے رزق مانگا تھا، اگلی دعا میں نے نہیں کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف رزق نہیں مانگا، بلکہ اس رزق کا مقصد تھا کہ اللہ رزق اتنا دے دے تاکہ یہ فارغ ہو جائے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم، حدیث قدسی ہے کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، خالی کر دے۔ اور فارغ بندہ کب ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین اس کو نعمتیں عطا کر دے۔ تھوڑے سے کام کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بڑی وافر مقدار کے اندر اس کے لیے روزگار کا اللہ رب العالمین بندوبست کر دے۔ اللہ رب العالمین تھوڑے سے وقت میں اس کے لیے بہت بڑا اللہ رب العالمین ایک ذریعہ بنا دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو فارغ کرتا اللہ کی عبادت کے لیے۔ فرمایا لیقیم الصلاۃ، اور یہ ایک بنیادی مقصد ہے، یاد رکھیں، اولاد کی تربیت کے اندر یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ ہم ان کو نماز کی تعلیم دیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات ہمیں تعلیم دی ہے کہ علموا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تعلیم دو۔ آج مجھ سمیت اس کے اندر ہمارے اندر بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، 12 سال 15 سال کا، ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔
حالانکہ جب 7 سال کا ہو جائے بطور والد بطور والدہ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دے، ان کو نماز سکھلائیں، ان کو نماز کی ترغیب دیں، ان کو نماز کے فضائل بتلائیں، ان کو نماز کے فوائد بتلائیں، نماز کی اہمیت کو ان کے سامنے اجاگر کریں۔ اور جب آپ 7 سال کا بچہ ہو جاتا ہے پھر آپ 8 سال 9 سال 10 سال 3 سال کا انتظار کرتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اب بچہ پہلے سستی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں، ابھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، آپ اس کو سمجھاتے جائیں سمجھاتے جائیں سمجھاتے جائیں، جب 10 سال کا ہو جائے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اب اس بات پر تمہیں اس کو ضرب دینی چاہیے، مارنا چاہیے۔ کیوں کہ وہ اللہ کا حق ادا کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی نماز کے لیے بلوغت اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی، کیونکہ بلوغت جا کے بچہ ہوگا 13 سال کے اندر، 14 سال کے اندر، 12 سال کے اندر۔ اگر میں نے پہلے سے ہی اس کی اس بات میں تربیت نہیں کی تو بتائیں وہ بلوغت کے فوری بعد کیسے اس پر عمل کرنے والا بنے گا؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف رزق نہیں مانگا، رزق مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ اس لیے رزق دے تاکہ تیری عبادت کرنے والے ہوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے نیکی کے کاموں کے اندر اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اس کے اندر بھی ہمارے لیے قابل غور بات ہے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں اپنی اولاد کو کتنا ساتھ رکھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، کون تھے ساتھ؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ چھوٹے بچے ہیں، بڑے نہیں ہیں، کوئی 30-40 سال کی عمر کے نہیں ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیکی کے اندر اپنی اولاد کو ساتھ رکھا ہے۔ تو آج میں اگر مسجد کی صفائی کر رہا ہوں تو اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی لگاؤں۔ اگر آج میں نماز کی طرف آ رہا ہوں تو ساتھ میں اپنے بچے کو لے کر آؤں۔ اگر میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں تو میں ساتھ میں اپنے بچوں کو لے کر جاؤں۔ اگر میں دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں، دین کا درس سننے جا رہا ہوں، دعوت کا کام کرنے جا رہا ہوں تو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھوں۔ نیکی کے کاموں میں اولاد کو ساتھ رکھیں، کیونکہ جب آپ نیکی کے اندر اولاد کو ساتھ رکھیں گے اللہ رب العالمین نے آپ کو ڈبل اجر عطا کرنا اگر وہ بالغ نہیں ہے۔ ایک اللہ رب العالمین نے جو آپ نے عمل کیا اس کا، اور جو دوسرا آپ کی اولاد عمل کرے گی، نیکی کرے گی، اس کا اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اور پھر من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ لا ينقص من اجرہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی خیر پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے، میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کا مفہوم اپنے معاشرے کے اندر لے جاتے ہیں، اپنے گھر والوں پر کیوں نہیں لاتے؟ اپنی بیوی بچوں کے اوپر کیوں نہیں اس حدیث کو لے کر آتے کہ سب سے پہلے میری خیر کی رہنمائی کرنے والی جگہ اگر ہو تو میرے گھر والے ہونے چاہیے، میری بیوی بچے ہونے چاہیے، میں ان کو ترغیب دوں، میں ان کو سمجھاؤں، میں ان کو دعوت دوں، میں ان کو بتلاؤں، اسلام کا حکم ان کے سامنے پیش کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نیکی کے اندر ساتھ رکھتے تھے۔ اور پھر جو ان کی ذبح والا واقعہ آپ لے لیجئے، اس کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بیٹے سے رائے لینا، بیٹے سے مشورہ کرنا۔ فلما بلغ معہ السعی، کوئی بچہ بڑا نہیں تھا، شادی شدہ نہیں تھا، برسر روزگار نہیں تھا کہ گھر کے اندر کچھ لے کر آتا ہے تو اب باپ کہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کی بھی آمدن میرے گھر میں آتی ہے، اب اس سے میں رائے لے لوں، مشورہ لے لوں۔ بچہ بڑا ہو چکا ہے، 20 سال کا 25 سال کا، چلو تھوڑا سمجھدار ہے، اب میں اس کی رائے لے لوں، نہیں۔ چھوٹے سے بچوں کو بھی اپنی رائے، یعنی ہم اپنی رائے اس کے اوپر قائم کرنے سے پہلے بچے کی رائے دیکھیں، بچے کا ذہن دیکھیں کہ آخر اس سے ایک چیز تو یہ سامنے آئے گی کہ آخر میرے اندر کمی کہاں تک ہے۔ کیا میں نے جو بچے کو کہا کہ بیٹا نماز پڑھنی چاہیے اس نے کیا جواب دیا؟ اگر ہاں میں جواب دیا ہے تو پھر مجھے خوش ہونا چاہیے کہ ہاں میری کچھ نہ کچھ نماز نے یا کچھ نہ کچھ جملوں نے بچوں کے اوپر اثر رکھا ہوا ہے۔
اگر میں اس سے رائے لیتا ہوں، نماز کی طرف اس کو ترغیب دیتا ہوں، اس کو کہتا ہوں بیٹا اس عمر میں نماز پڑھنی چاہیے، وہ کہتا ہے نماز کیا چیز ہے، پھر مجھے غور کرنا چاہیے کہ میرے اندر کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، میں اپنی بچے کی اس طرح تربیت نہیں کر سکا۔ اور یہ رائے اور مشورہ اس لیے نہیں لینا کہ اگر وہ نیکی کے کام سے انکار کرتے تو میں کہوں کہ بچے نے انکار کر دیا کہ چھوڑ دوں، نہیں۔ علماء نے، مفسرین نے اٹھا کے پڑھی ہے، اس جگہ پر یہ بات نوٹ کی ہے خاص طور پہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف اپنے بیٹے اسماعیل کو اس لیے رکھا تھا، مشورہ رائے ان سے اس لیے لی تھی کہ بتاؤ یا بنی، اے میرے بیٹے کیا آپ کی رائے ہے، میں نے آپ کو دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کیوں پوچھا؟ تاکہ وہ نیکی کے اندر شامل ہو جائے۔ جب بچے کی بھی نیت ہوگی کہ اللہ نے جو حکم دیا وہ کرو، تو گویا کہ میں بھی اللہ کے آگے جھک گیا، میرا بیٹا بھی جھک گیا، مجھے بھی اللہ نے ثواب دینا ہے، میرے بیٹے کو بھی ثواب دینا ہے۔ اور یہاں پر یہ چیز نوٹ کی کہ اگر وہ انکار کرتے، کیا ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح نہ کرتے؟ ذبح کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ صرف اولاد کو اس لیے مقدم رکھا تاکہ وہ بھی ہمارے اس خیر کے اندر وہ ممد و معاون ہو جائے اور وہ اس خیر کے کام کے اندر شامل ہو جائے۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رائے کو یعنی کہ ان کے اوپر مسلط نہیں کیا، بلکہ ان سے رائے لیا، مشورہ لیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے صرف اسی پر ہی نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو وہ عمل کر کے دکھایا۔ آج میری اور آپ کی کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ میں سگریٹ پیتا ہوں، بچے کو کہتا ہوں، کیونکہ کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ میری اولاد وہ سگریٹ پیے، میں چائے پیتا ہوں گا لیکن کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میری اولاد سگریٹ پیے۔ میں اگر بری مجلسوں میں جاتا ہوں، میں نہیں چاہوں گا کہ میری اولاد بری مجلسوں میں جائے۔ اگر میں غلط کاموں میں ہوں، میں نہیں چاہوں گا کہ میری اولاد غلط کاموں میں جائے۔ میرے بھائیوں، اس کو روکنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو وصیت کی، کیا کہا؟ اسلم، اللہ کے آگے جھک جاؤ، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں بھی اللہ کے آگے جھکا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں نے بھی یہ کام کر رکھا ہے، میں بھی اللہ کا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، تمہیں بھی اسی بات کی ترغیب دے رہا ہوں۔ جب باپ خود نماز کے لیے اذان ہونے کے بعد گھر سے باہر نہ نکلے، نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے، بچوں کو کہتے جاؤ بیٹا جاؤ نماز کے لیے، کیا بچہ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ چلا جائے تو ایک دفعہ چلا جائے گا، دو دفعہ، تیسری دفعہ وہ بچہ سوچے گا آخر یہ اتنا مشکل کام میرے والد کیوں نہیں کرتے، مجھے کرواتے ہیں، خود کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نیکی پر اپنی اولاد کو لانا چاہتے ہیں تو ہمیں خود نیک بننا پڑے گا۔ اگر برائی سے ہم بچانا چاہتے ہیں، ہمیں خود اپنے آپ کو برائی سے بچ کر بچوں کے سامنے اپنے آپ کو عملی نمونہ پیش کرنا پڑے گا کہ دیکھو بیٹا، میں یہ کام نہیں کرتا، میں یہ نیکی کا کام کرتا ہوں، تو تم بھی میرے ساتھ اس نیکی کے اندر شریک ہو جاؤ۔ جب میں عملی طور پر اپنے کردار کو پیش کروں گا، یقیناً وہ چیز میری اولاد کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوگی میری زبان سے۔ اور اگر میں صرف زبان سے ہی کہتا چلا جاؤں، اولاد کو کہتا جا رہا ہوں اور خود میں کام نہیں کر رہا، تو یاد رکھیے کبھی بھی اولاد اس چیز پر نہیں قائم ہوگی۔ اور پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک اور پہلو یہ نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو شرک جیسی بیماری سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آج مجھے بھی یہ دعا کرنی چاہیے، یعنی شرک سے، کفر سے، بدعات سے، نفاق سے، ہر طرح کی برائی سے، یعنی مین اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک دعا کا بہت بڑا کردار نظر آئے گا کہ بچوں کو صرف کہتے نہیں ہیں، ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو صرف اپنے بیٹے اسماعیل کی فکر نہیں تھی، بلکہ اپنی نسل کی، اور نسل سے مراد
قیامت تک آنے والے سارے افراد کی فکر تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ سے کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ ان میں ایک رسول مبعوث کر دے۔ وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا دعوت ابی ابراہیم وہ بشارت عیسیٰ، آپ فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ انہوں نے اللہ سے مجھے مانگا تھا بیت اللہ تعمیر کر کے کہ یا اللہ یہاں سے ایک ایسا شخص نکال میری اولاد میں سے جو لوگوں کو یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، ان پر قرآن حدیث پڑھ کے سنائے۔ اور یہ فکر صرف یہ نہیں کہ وہاں تک تھی، قیامت تک، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اور قیامت تک آخری فرد کے آنے تک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یعنی سب کی فکر ابراہیم علیہ السلام کو ہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ میں تو بچہ جوان ہوتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں اب بچہ بڑا ہو گیا، اب کیا اس کو سمجھاؤں گا، کیا کہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مرتے دم تک یاد رکھیں اولاد کو نہیں چھوڑا، مرتے دم تک ان کی تربیت کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتوں کو وصیت کی، کیا کہا؟ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان میں سے بنایا، نبیوں والے خاندان میں سے ہو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے، یعنی ہمیشہ موت پر ہی، ہمیشہ تم نے اسلام پر ہی زندگی گزارنی ہے، کبھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یعنی خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم سورہ ابراہیم کا رکوع جا کے پڑھیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی وہ سورت کا تذکرہ ہے، اسی طرح سورہ جو بقرہ ہے اس کو آپ پڑھ لیں، آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ یہ چند نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور اس کے بیان کرنے کا بنیادی مقصد کہ میں اور آپ ہم دیکھیں اپنی اولاد کی تربیت کے اندر ہماری بھی بے حیثیت والد جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے لگائی ہیں، ہم ان کو کتنا ادا کرتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر ہم بگاڑ دیکھتے ہیں، فسادات دیکھتے ہیں، قتل و غارت دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ہم ٹک ٹاک پر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر قتل و غارت دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر ہم بچیوں کو یا اپنے بچوں کو ان کو بلیم کرنے سے پہلے، ان کو برا بلا کہنے سے پہلے، ان کو اس چیز کا ہم کہیں کہ یہ وجہ یہ میری اولاد تھی، نہیں، اس کے پیچھے میں ہوں، 90% میری اس کے اندر کوتاہی آئے گی، 10% میرے بچوں کی کوتاہی آئے گی۔ ہم نے آخر ایسا ماحول کیوں دیا؟ ہم نے کیوں بچوں کے اوپر نظر کیوں نہیں رکھی؟ کیوں اندھا اعتماد کیا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں اعتماد نہیں چھوڑا؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے معاشرے کے اندر ڈال دی گئی ہے، اور شیطان کی طرف سے یاد رکھے کہ جی بچوں پر اعتماد رکھنا چاہیے، بچوں کے علیحدگی میں آپ موبائل دے دیں، کوئی اس کے اوپر نظر نہ رکھیں، چھوڑ دیں، آپ کو آپ کے بچے پر یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، نہیں، یہ شیطانی راستہ ہے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اس چیز کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے، صحابہ کی بھی سیرت کو دیکھ لیجیے، آپ کو آخر دم تک آپ کو ملے گا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ پھر ہم اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں تو پھر رب کے ساتھ دعاؤں والے معاملے کو مقدم رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، رب سے دعائیں کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ میری بیوی کو، میری اولاد کو اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو۔ اولادیں تو ہوتی ہیں، بیویاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو، بندے کے پاس دنیا کے جتنے مناصب ہوں، مال و متاع جو کچھ بھی موجود ہو، یاد رکھو اگر اولاد کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے بندے کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملے، وہ اس کی زندگی بالکل اجیرن ہو چکی ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی مزہ نہیں رہتا۔ اگر دنیا کی کچھ بھی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، نیک بیوی ہے، نیک اولاد ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہوتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس آنکھوں کی ٹھنڈک موجود ہے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں کرتے رہنے چاہیے رب العالمین سے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔